غفلت غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے۔ خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی حسرت ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں دیکھا اور سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے۔ عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ اسی طرح ظہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے، کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر ہے، اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے 3 قاصد آتے ہیں۔ کسی نے کیا شعر کہا ہے، میں پیش کر رہا ہوں، زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں، اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ میں ہوتا تھا اور اپنے زمانے کے بڑے مشائخ میں شمار ہوتے تھے۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، ہے شیخ، کیا آپ دینار پر رو رہے ہیں یا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ پھر ایک آہ بھری اور چند شعر انہوں نے پڑھے، جس کی ترجمانی میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا۔ جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہن ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نام اعمال مجھے دیا جائے گا۔ مگر اے رب ذوالجلال، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جن بزرگوں کا ذکر کیا گیا ہے اس ویڈیو میں، یہ سارے بزرگ بڑے تقوی شعار، پرہیزگار
اور گناہوں سے اجتناب کرنے والے تھے۔ یہ ان لوگوں کی عاجزی تھی جو انہوں نے کہا کہ میں غفلت میں مر رہا ہوں یا نمازوں کے میں نے قضا کیا، یہ ان کی عاجزی ان کی ساری ہے، ورنہ یہ ایسے باکمال بزرگ گزرے ہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو جنت بھی اس پر رشک کرے۔